بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تابوت سکینہ نہ صرف 1-2 بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا، تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ تو اس صندوق کو رکھنے کے لیے بھی اتنی ہی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا، اس زمین کو انبیاء کرام کی سرزمین کا نام دے دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اس وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام عبادت اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دور تک یہودی خیمے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے جیسے یہ ان کا قبلہ ہو۔ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے اس عبادت کے خیمے کو بیت المقدس میں مستقل نصب کر دیا اور اس کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ اسی جگہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیبرون رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال تھا۔ آپ نے اس خیمہ عبادت کی جگہ کا نام ہیکل رکھا اور ایک مستقل عمارت بنوائی جس میں آپ نے جنات کی مدد لی اور اس میں قیمتی پتھروں کو ترشوا کر لگوایا، جن میں یاقوت، زمرد، سونے چاندی کے تختوں کی دیواریں جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے تھے اور فیروزہ کا فرش تھا، یاقوت کے ستون اور جواہرات کے جراؤ چھت تھی، جس کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کے آخری مراحل میں بشارت خداوندی ہوئی کہ آپ کی زندگی کے دن مکمل ہو گئے، تو آپ نے جنات سے اپنے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا اور اس میں جا کر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت کے سبب آپ کا جسم زمین بوس نہ ہو اور جنات آپ کو زندہ سمجھ کر تعمیر مکمل کریں، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ نہ سہ سکی، اور آپ جو موت واقع ہونے کے باوجود بھی اس کے سہارے کھڑے تھے، زمین بوس ہو گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہوا۔ معزز سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20